کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد بھی بھارت کے ہاتھ کچھ نہیں آیا ہے۔ عام کشمیری کو بھارت سے قطعی کوئی سروکار نہیں۔ زمینی صورتحال وہی ہے کہ ہر چوک چوراہے پر بھارتی فوجی موجود رہتے ہیں۔ کشمیریوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ انہیں اگر جینا ہے تو یہ جان کر جینا ہوگا کہ وہ بھارت کے باجگزار ہیں۔ آدھی رات کے چھاپے مسلسل جاری ہیں۔ نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر جعلی پولیس مقابلوں میں مارا جاتا ہے اور ان واقعات میں تواتر سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کشمیر میں استصواب نہ ہونے پائے بلکہ دھونس دھاندلی اور بالادستی سے انہیں غلام بنا کر رکھا جائے۔ آرٹیکل 370 کو منسوخ کرتے وقت تو یہ بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے کہ بس اب کشمیر میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی، ترقیاتی کاموں کا ایک انقلاب آ جائے گا اور نوکریاں گھروں پر دستک دینے لگیں گی۔ لیکن ہوا کیا؟ آرٹیکل کی منسوخی کے وقت کیا ماحول تھا اور آج کیا ماحول ہے؟ اس حوالے سے پیش خدمت ہے بھارتی میڈیا کی یہ رپورٹ۔ 5 اگست 2019 شری نگر میں سخت کرفیو، ہزاروں ٹکڑیاں تعینات۔ اس کے بعد مہینوں فون اور انٹرنیٹ بند رہے، ہزاروں لوگ گرفتار کیے اور یہ بتانے کے لیے کہ سب ٹھیک ہے پولیس نے 5 اگست کو جبرن دکانیں کھلوائیں، جنہوں نے نہیں کھولی ان کے شٹر توڑ رکھے۔ بی جے پی نے جشن منایا، سرکار اپلبدیاں گناتی رہی، لیکن 76 پیج کی بکلیٹ میں یہ نہیں بتایا کہ ان 2 ورشوں میں انہوں نے کتنوں کو روزگار دیا۔ زمینی سطر پر لوگ جموں کشمیر میں سرکاری آدیشوں کا اثر محسوس کرنے لگے ہیں۔ آج جب ہم لوگ 2 سال بعد 370 کے ٹوٹنے کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کس کو کتنے حق ملے، کیا ہوا، تو ہم اپنے آپ کو ٹھگا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ہم غریب لوگ، دلت سب سے یہی التجا کرتے ہیں کہ ہمارے حقوں کو بچایا جائے، ہمارے ہتوں کی رکشا کی جائے۔ ہم یہی سب سے ہماری گزارش ہے۔ 5 اگست سرکار کے لیے ایک ایتہاسک دن ہے اور اپوزیشن اسے جموں کشمیر کے اتہاس میں کالے دن کے طور پہ مناتے ہیں۔ 2 سال گزرنے کے بعد بھارت سرکار نے جو 5 اگست 2019 کو فیصلہ لیا، اس کا اثر اب صاف دکھائی دے رہا ہے۔ لوگوں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اب وہ اپنی نجی زندگیوں میں اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو جموں کشمیر کے لوگوں نے کھویا، اس کی فہرست دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کشمیر میں دلتوں کو بسایا گیا اور زمین کے مالکانہ حقوق بھی انہیں دیے گئے، لیکن جس خطے میں امن نہ ہو، سلامتی کا ماحول نہ ہو، وہاں کاروباری سرگرمیاں مفقود ہو جاتی ہیں اور نتیجتاً لوگ قطعی مایوس ہو کر سرکار کو کوسنے لگتے ہیں۔ جو یہ 5 اگست ہے، یہ تو بلیک ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ہم ایسا بول سکتے ہیں کہ کشمیر کا جو بھی دن ہے وہ بلیک ڈے ہی ہے۔ وہ اب آپ بولیں گے کس لحاظ سے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی جو مسئلے مسائل ہیں وہ عروج پہ ہیں۔ اس بات سے ہر ایک بخوبی واقف ہے کہ 370 آرٹیکل ہٹنے کے بعد یا 35A ہٹنے کے بعد یہاں کے حالات کیسے ہو گئے۔ زیادہ سے زیادہ سیوسائڈس ہو رہی ہیں، ڈرگس زیادہ سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ کشمیر میں جو بھی اس ٹائم پہ ہو رہا ہے بے مناسب ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر ہم آج کسی کو بھی پوچھتے ہیں، چاہے آپ مجھے پوچھیں، چاہے آپ کسی اور کو پوچھیں، وہاں سے آپ کو بس یہی جواب ملے گا کہ کشمیر میں اب کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے مودی سرکار نے آرٹیکل 370 منسوخ کیا، دنیا بھر سے رسوائی سمیٹی، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو کھلے عام پامال کیا، حاصل کیا ہوا؟ کیا کشمیر بھارت کی جھولی میں آ گرا؟ جی نہیں، بھارت کشمیر سے اور دور ہوا ہے۔ اب کشمیر میں بھارت کا نام لیوا کوئی نہیں بچا، کوئی بچے گا بھی نہیں، کیونکہ کشمیر بھارت کا ہے ہی نہیں۔